آپ کو نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے، 5 نہیں 50 پڑھیے، بلکہ یہ زیادہ خوشی کی بات ہے۔ مولانا مفتی محمود صاحب کہتے ہیں کہ پی این اے کی جب تحریک چلی، بھٹو صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو ایک موقع پہ بھٹو صاحب نے کہیں رات کو پوچھا مفتی محمود صاحب سے کہ میں نے سنا ہے کہ ابتداءً 50 نمازیں فرض ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، تو کیا یہ میں نے صحیح سنا؟ تو مفتی محمود صاحب نے کہا کہ جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تو بھٹو صاحب نے بڑی حسرت سے کہا کہ کاش 50 ہی فرض رہتی۔ تو مفتی صاحب حیران ہوئے کہ یہ تو 3 بھی نہیں پڑھتا، تو اسے 50 نمازوں کی فرضیت کا شوق کیوں ہے؟ پوچھ لیا تو جواب دیا کہ حضرت آپ نمازیں پڑھتے، ہم آرام چین سے حکومت کرتے، تو آپ بھی 50 پڑھیے، بش کو کیا تکلیف ہے؟ آپ زیادہ روزے رکھیے تو بھی ٹھیک ہے، حج و عمرے کیجیے، انہی کی کمپنیاں سرفراز ہوں گی۔ اب تو حج بھی ایک بزنس ایکٹیویٹی ہو گئی ہے، کمرشلائز ہو گیا ہے، تو سب فائدہ ادھر ہی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اصل جھگڑا تو یہ ہے کہ یہاں پہ کلمہ کس کا نافذ ہوگا، قانون کس کا بنے گا، قانون کس کا چلے گا۔ وہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو والوں سے پوچھے کہ اگر اللہ بادشاہ ہے تو انسان کیا ہے، اگر حکمرانی اللہ کی ہے تو انسان کا منصب کیا ہے، ذرا یہ تو بتا دیجئے۔ خلافت دینی اصطلاح ہے یا نہیں ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، اگر بادشاہ اللہ ہے، حکمران وہ ہے، تو انسان کے لیے پھر کیا منصب رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ کی بادشاہی کے خلاف بغاوت ہو چکی ہو تو اس بغاوت کو ختم کرنا، وہ لوگ جو اللہ سے اس عہد و پیمان سے جڑ گئے ہوں کہ انہوں نے اپنی جان و مال اللہ کو بیچ دی ہو، یہ اب ان کا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں اپنی جان اور مال اللہ کی خاطر لگا کر اللہ کی رٹ دوبارہ زمین پر قائم کر دے، زمین کے اس علاقے پر قائم کر دے جہاں کسی نے بغاوت کر دی ہو۔ اور اگر پورے گلوب پہ بغاوت ہو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت